اچھا، تو آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی جو قسط 35 ہے جی اس کے اسکرپٹ پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی اس قسط میں خاص طور پر مصر میں وہ جو اقتدار کی کشمکش ہے ہم، اور دوسری طرف سلیبیوں کے اپنے اندرونی اختلافات وہ بہت نمایاں ہیں۔ جی تو آئیے کوشش کرتے ہیں ان سیاسی چالوں اور ذاتی مسئلوں کو سمجھنے کی۔ جی بالکل۔ جو اسکرپٹ ہمارے سامنے ہے وہ تو صاف دکھا رہا ہے کہ مصر میں وزارت کا عہدہ وہ ایک شدید جھگڑے کی وجہ بنا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یروشلم میں بھی وہ لارڈ گائے کی جو تقرری ہوئی ہے کمانڈر کے طور پر، اس نے بھی سلیبیوں میں کافی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں محاذوں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے جڑا ہوا ہے آپس میں، اور اس کے بڑے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے مصر والے معاملے کو ہی کھولتے ہیں۔ ہم، اصل جھگڑا تو امیر شرقوا اور یاروقی کے درمیان ہے وزارت کے لیے، جی لیکن بات صرف عہدے کی نہیں لگتی، وہ مال غنیمت کی تقسیم پر بھی تو شدید اختلاف تھا۔ ہاں، وہ بھی ایک بڑا نکتہ تھا۔ اور پھر شرکوا پر وہ شریعت کو نظر انداز کرنے والا الزام۔ او ہاں، وہ بھی تھا، اور معاملہ تو تب زیادہ بگڑا نا جب شرقوا نے سلطان نور الدین کے باقاعدہ فرمان کا انتظار ہی نہیں کیا۔ بالکل، انتظار کیے بغیر خود کو وزیر بنا لیا۔ یہ تو بہت آگے کا قدم تھا ان کا۔ بڑی جسارت تھی ویسے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک عہدے کی لڑائی نہیں ہے، یہ اصل میں مصر پر کنٹرول کی جنگ ہے۔ یعنی ایک طرف سلطان نور الدین سے وفاداری ہے، دوسری طرف قاہرہ میں جو خلیفہ ہیں ان کا اثر و رسوخ۔ یہاں وہ چیز نظر آتی ہے، شرکوا کی وہ طاقت کی خواہش اور صلاح الدین کی اصول پسندی۔ ہاں، صلاح الدین تو شریعت اور سلطان کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ جی، تو ان دونوں کے بیچ میں ایک واضح ٹکراؤ ہے۔ شرکوا فوری طاقت چاہتا ہے، چاہے اصول ایک طرف رکھنے پڑیں۔ اور پھر حالات اتنے بگڑ گئے کہ دونوں طرف کے حامی وہ تلواریں لے کے آمنے سامنے آ گئے۔ جی ہاں، شرکوا اور یاروکی کے حامی، اور کشیدگی اتنی بڑی کہ صلاح الدین اور یاروکی کے درمیان المبارزہ کی نوبت آ گئی۔ المبارزہ یعنی وہ جو 1 on 1 ڈوئل ہوتا ہے۔ بالکل، دو بدو مقابلہ۔ یہ تو سمجھیں خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ بہت ہی ڈرامٹک صورتحال تھی۔ اور عین اسی لمحے، مطلب جب تلواریں ٹکرانے ہی والی تھی، سلطان کا قاصد پہنچ جاتا ہے فرمان لے کر۔ کیا ٹائمنگ تھی! زبردست ڈرامائی موڑ تھا، اور فرمان میں صاف لکھا تھا کہ امیر شرقوا ہی مصر کے نئے وزیر ہوں گے۔ اوہو، تو اس سے تو یاروکی اور آپ کہہ رہے تھے خلیفہ کے منصوبوں کو بڑا دھچکا لگا ہوگا۔ شدید دھچکا۔ یہ بظاہر تو شرقوا کی جیت تھی، لیکن جس طرح یہ سب ہوا اس نے نئے سوال ضرور کھڑے کر دیے ہیں۔ لیکن کیا اس فرمان سے شرقوا کی پوزیشن واقعی مضبوط ہو پائے گی؟ میرا مطلب ہے اعلان تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ فرمان آ تو گیا، لیکن شرقوا نے جو خود کیا اس سے ناراضگی تو پیدا ہو گئی۔ صلاح الدین جیسے اصول پسند کے لیے بھی یہ صورتحال کا ہی ناگوار ہوئی ہوگی۔ تو مصر میں یہ کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی؟ مجھے نہیں لگتا۔ یہ شاید ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اچھا، مصر میں تو یہ طوفان چل ہی رہا تھا، دوسری طرف آپ نے یروشلم کا ذکر کیا، وہاں کیا سازشیں چل رہی تھیں؟ جی، یروشلم کے اندر بھی حالات کچھ کم دلچسپ نہیں۔ لارڈ گائے کو جو کمانڈر بنایا گیا ہے اس پر شدید رد عمل ہے۔ کون لوگ ناراض ہیں؟ خاص طور پر شہزادی ایزابیلا اور ولیم جیسے جو بااثر لوگ ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ یروشلم کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ان کا خیال ہے کہ لارڈ گائے صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ بالکل، ذاتی مفاد پرستی کا الزام ہے، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ یروشلم کے اندرونی طاقت کے توازن کے لیے واقعی خطرناک ہے۔ لارڈ گائے کی وہ جو مہتواکانکشا ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے۔ اور وہ گلن کی موت کا کیا معاملہ تھا؟ اس میں بھی شک تھا لارڈ گائے پر؟ جی، شبہات تو تھے کہ گلین کی مشکوک موت میں لارڈ گائے کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اس سے سلیبی قیادت میں گہری دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ وہ جو شہزادہ بالڈون سے پوچھ گچھ ہوئی وہ بھی اسی عدم اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اندرونی لڑائی سلیبیوں کو کمزور کر سکتی ہے۔ اس قسط میں ایک اور چیز جو بہت نمایاں تھی وہ تھی دھوکہ دہی۔ جی وہ کونتیسا ہورا خاتون جو قاہرہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہاں، اور ان کا اپنا مددگار جمشید، اس نے عین موقع پر دھوکہ دے دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟
लगता है कोई पुराना ज़ाती बदला था, तो यहाँ ज़ाती इंतकाम और रियासत के कानून का टकराव नजर आता है। और दूसरी तरफ एक बड़े पैमाने पर भी तो धोखाधड़ी की कोशिश हुई। जी, वो जब काहिरा में खलीफा के लोगों ने मुबैना तौर पर कोशिश की कि सुल्तान नूरुद्दीन का वो जो फरमान था शिरख्वा के तकर्रुरी वाला, हाँ। उसे काहिरा पहुंचने से रोका जाए। ओह, तो मतलब इक्तदार के लिए हर हरबा इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ताकत के खेल में उसूल अक्सर पीछे रह जाते हैं, चाहे सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों ना हो। तो इन तमाम वाकयात का खुलासा क्या है? क्या अहम नुकात है? देखें, अहम बात यह है कि मिस्र में अमीर शिरकुआ वजीर बन तो गए हैं, लेकिन उनकी तकर्री वो मुतनाज़ है। और अंदरूनी कश्मकश अभी बाकी है। सलाहुद्दीन के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है। जी, और दूसरी तरफ यरूशलेम में लॉर्ड गाय की वजह से सलूबी कैम्प में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, जो उनके अपने लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो ये सूरत हाल हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है ना? बिल्कुल। ये सवाल कि जब ज़ाती अज़ाइम, चाहे वो शिरकुआ के हों या लॉर्ड गाय के, वो रियासती मफादात और बड़े मकासद से टकराते हैं, तो फिर वफादारी का क्या मतलब रह जाता है? और क्या ये जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, क्या ये आखिरकार सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन के उस बड़े मकसद को, यानी बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी, कमज़ोर कर देंगी? ये वाकई एक अहम सवाल है। जी, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आगे मिलेगा, और नाज़रीन को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए।